باب چہارم حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل اول محبت کی حقیقت، محبت اور عشق میں فرق۔ غزلیات و ابیات کے شیدا لفظ عشق کا استعمال اکثر کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث پاک کے ماہرین سے یہ امر مخفی نہیں ہے کہ ہر دو کلام پاک میں لفظ عشق کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ قاموس میں ہے الجنون فنون والعشق من فنه يستجلبه المرء على نفسه باستحسان بعض الصور والشمائل، یعنی جنون کی بہت سی اقسام ہیں، عشق بھی جنون کی ایک قسم ہے۔ اس مرض کو انسان اپنے نفس پر بعض صورتوں یا خصلتوں کے اچھا سمجھ لینے سے خود وارد کر لیا کرتا ہے۔ پس جب عشق کے معنی قسم از جنون ہوئے تو ضروری تھا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام میں اس لفظ کا استعمال نہ کیا جاتا اور اسے فضائل محمودہ یا محاسن جمیلہ سے شمار نہ کیا جاتا۔ بے شک قرآن حکیم اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ محبت کا استعمال ہوا ہے، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ محبت ہی صفت کمال انسانی ہے۔ محبت اور عشق میں یہ بھی فرق ہے کہ محبت روح کے میلان صحیحہ کا نام ہے، اور عشق میں اس شرط کا پایا جانا ضروری نہیں۔ محبوب وہ ہے جو فی الواقع اپنے کمالات عالیہ کی وجہ سے محبت کیے جانے کے شایان ہو۔ معشوق وہ ہے جسے کسی نے اچھا سمجھ لیا ہو۔ محبوب محبوب ہی ہے، خواہ کوئی محب پیدا ہو یا نہ ہو، مگر معشوق معشوق نہیں جب تک کوئی اس کا عاشق موجود نہ ہو۔ غالباً مشہور مثل لیلا رابا چشم مجنون باید دید کے واضح نے انہی معنی کو ایک دوسرے اسلوب میں بیان کر دیا ہے۔ محبت کی تعریف، بعض نے محبت کے معنی شوق الی المحبوب بیان کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ محبت ایثار للمحبوب کا نام ہے۔ بعض نے کہا کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ قلب کو مراد محبوب کا تابع بنا دیا جائے۔ میرے نزدیک تعریف محبت تو وہی ہے جو ہم اوپر لکھ آئے ہیں، اور یہ معنی تو صرف ثمرات محبت کو بیان کرتے ہیں۔ محبت روح انسانی کی وہ صفت نورانی ہے جو جسم انسانی میں آنے سے پیشتر بھی روح کے اندر پائی جاتی اور کار فرما تھی۔ حدیث شریف الارواح جنود مجندہ اس معنی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ محبت کے درجات، محبت کے مدارج محبوب کے مدارج پر منحصر ہوتے ہیں۔ محبوب جتنا زیادہ ارفع و اعلیٰ ہوگا، محبت کا درجہ بھی اسی قدر ارفع و دائمی ہوگا۔ محبت کو ذات و صفات محبوب سے جس قدر زیادہ عرفان ہوگا، اسی قدر زیادہ استحکام سے اس کی جانب میلان ہوگا۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سورۃ البقرہ۔ مشرک لوگ شرکاء کے ساتھ اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، مگر جو ایمان والے ہیں ان کی محبتیں خدا کے ساتھ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا مقصد اس خاکسار کا بلکہ جملہ علماء کبار کا یہی ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کے متعلق پڑھنے والے کے قلب کو ایمان، فؤاد کو ایقان، روح کو راہ اور صدر کو انشراح حاصل ہو جائے، اور محبت کا وہ پاک چشمہ جو خس و خاشاک کے علائق سے دب گیا تھا یا سنگلاخ جہل میں رک گیا تھا، پھر فوارہ وار اسی بلندی تک موج زن ہو جائے جس بلندی سے چلا تھا۔ محبت ہی یاس کو دھکیل دینے والی اور مصائب کو کشادہ پیشانی کے ساتھ جھیل لینے والی ہے۔ محبت ہی دل کی زندگی اور زندگی کی کامیابی ہے۔ محبت ہی کامیابی کو دوام و بقا کا تاج پہناتی اور پھر اس بقا کو تخت ارتقاء پر بٹھاتی ہے۔ محبت ہے جس کی صفت میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، المرء مع من احب۔ ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کی بنیاد کمال اصلی۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ محبت کی بنیاد کسی کمال اصلی پر ہوتی ہے۔ سینکڑوں اشخاص حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں اس کی جائیداد سے کوئی پیسہ یا پائی ملی ہے، بلکہ اس لیے کہ ایسے اشخاص کو صفت جود و سخا سے محبت ہوتی ہے۔
سینکڑوں اشخاص نوشیروان عادل سے محبت رکھتے ہیں، نہ اس لیے کہ ان کو کسی مظلمہ میں داد رسی یا کسی دعوے میں ڈگری اس داوری گاہ سے ملی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ صفت عدل و داد کو محمود سمجھتے ہیں۔ سینکڑوں اشخاص رستم و اسفندیار کی داستان کو پورے جوش سے پڑھتے یا سرگرمی سے سنا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بھی ان کی فتوحات میں حصہ دار ہیں، بلکہ اس لیے کہ صفت مردانگی و شجاعت سے ان کو محبت ہوتی ہے۔ 20 اشخاص سقراط و افلاطون کے نام محبت اور پیار سے لیا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بھی ان کے مدرسہ خاص میں، جس کے دروازے عوام پر ہمیشہ بند رہتے تھے، کچھ اسباق سن چکے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ علم و حکمت کے خود قدردان ہوتے ہیں۔ 20 اشخاص شیکسپیئر، ہومر، فردوسی و سعدی، لبید و متنبی، بیاس و دالمیک کی فصاحت و بلاغت کے بیان میں اپنی تمام تر قوت گویائی کو صرف کر دیا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بھی اس شہرت دہی کے اجارہ دار ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ راز فطرت انسانی کے مشتاق ہوتے ہیں اور ہر شخص کی مدح کو جو اس فن میں تکلم کرے پسند کرتے ہیں۔ یہاں جس ہستی مزکا کی محبت کا مذکور ہے، اس کی شان بلند کا تعقل کرنے کے لیے خیال کرو۔ ایک آدم علیہ السلام انابت اللہ کا راز آشکارا کرنے والا، ایک ادریس علیہ السلام علوم اولین و آخرین کا درس دینے والا، ایک نوح علیہ السلام اسرار و اعلان سے تبلیغ کرنے والا، ایک ابراہیم علیہ السلام گناہ گاروں کے لیے رب العزت سے درگزر اور رحمت کا سوال کرنے والا، ایک اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو معظم ٹھہرانے والا، ایک یعقوب علیہ السلام خدائے قادر سے عہد باندھنے والا، ایک یوسف علیہ السلام بدخواہ اور بد اندیش پر ترحم کرنے والا، ایک موسیٰ علیہ السلام قوم کو برگزیدہ بنانے والا، ایک ہارون علیہ السلام امام فصیح، ایک یحییٰ علیہ السلام مبلغ متواضع، ایک داؤد علیہ السلام قوم کو اجتماعی قوت دینے والا، ایک سلیمان علیہ السلام خدا کے لیے پاک گھر بنانے والا۔ صلی اللہ علیہ وعلی جمیع اخوانہ من النبیین والمرسلین۔ ہاں وہ جس کے منہ میں خدا کا کلام ہونے کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی، ہاں وہ جسے مسیح علیہ السلام نے روح الحق بتایا، ہاں وہ جس کی ہیبت و جلال سے داؤد علیہ السلام نے دشمنوں کو مروب بنایا، ہاں وہ جس کے حسن و جمال کا نشید سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں گایا، وہ جس کی حمد سے حبقوق علیہ السلام نے عالم کو پر آوازہ کیا، وہ جس کے خیر مقدم کی تہنیت سے ملاکی نے خدا کے گھر کو جلال دیا، وہ جس کے لباس اور ران پر شہنشاہوں کا شہنشاہ، خداوندوں کا خداوند لکھا ہوا یوحنا نے پڑھا، وہ جس کے پیچھے پیچھے آسمانی فوجوں کا چلنا صاحب مکاشفات نے مشاہدہ کیا۔ کیا کوئی صاحب بصر، صاحب دل ایسے محبوب، ایسے محمود، ایسے مصطفیٰ، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا نہ ہوگا اور اس فدا ہونے کو اپنے لیے غایت شرف اور انتہائی کمال انسانیت نہ سمجھے گا؟ یاد رکھو کہ آیت ذیل میں اسی راز کا انکشاف کیا گیا ہے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورۃ التوبہ۔ سب لوگوں کو سنا دے کہ اگر تم کو ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، زن و شوہر، قوم و قبیلہ اور مال جو تم نے جمع کیا ہے، اور تجارت جس کے خسارے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ محل جن میں بسنا تم کو اچھا معلوم ہوتا ہے، وہ سب زیادہ پیارے ہیں خدا اور رسول سے اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے، تب تم منتظر رہو کہ خدا تمہارے لیے اپنا کوئی حکم دے۔
اس آیت میں جن جن شخصیتوں یا چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی محبت عام میلان انسانی کے موافق مسلمہ ہے، اور اسی لیے رب العالمین نے جو فطر الناس علیہا کا مالک ہے ان سب کے ساتھ انسانی محبت کی نفی نہیں فرمائی اور نہیں کی، بلکہ تفریق درجات کے سبق کی تعلیم دی ہے۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، یہی راز صحیحین میں اس حدیث پاک ان انس رضی اللہ تعالی عنہ میں کھولا گیا ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں بن سکتا جب تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں، باپ اور اولاد اور باقی سب اشخاص سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من اہلہ ومالہ، کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف محبوب بلکہ حبیب ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات عالیہ اور فضائل متکاثرہ اور محاسن جمیلہ اور نعوت رفیع جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب خدا اور محبوب خلق خدا بنا دیا ہے، ثبات و استقرار رکھتے اور دوام و بقا سے متمکن ہیں۔